اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا اپنی شان میں اکیلا، خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم، بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی عمارت صحابہ کے ایمان پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا الٹا بھی لٹک جائے اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جورا میں انعقاد پذیر سیرت ہادی عالم کانفرنس میں برادر مکرم جناب عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ وقت مختصر ہے، گفتگو کا جو مضمون ذہن میں تھا وہ مختصر وقت کا نہیں ہے، اس لیے اسے کسی اور موقع کے لیے مؤخر کرتے ہوئے
چند باتیں سورہ آل عمران کی ایک آیت کی روشنی میں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں 5 امور کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے 2 احسانات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں، اور 5ویں نمبر پر ان چاروں کی وجہ اور سبب۔ اللہ کے 2 احسانات میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کا احسان ہے، دوسرا آپ کی بشریت کا احسان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر ان میں ایک جلیل القدر رسول بھیج کر احسان فرمایا، من انفسہم، انہی کی جنس اور نوع سے۔ 2 ذمہ داریوں کو ذکر کیا، ایک تعلیم کتاب و سنت کی ذمہ داری، نمبر 2 تزکیہ نفس کی ذمہ داری، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آخر میں سبب کو ذکر فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وجہ اور سبب یہ تھا کہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت فقط گمراہ ہی نہیں تھی، گم گشتہ راہ ہی نہیں تھی، بلکہ ضلال مبین کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آپ نے اس کشتی کو ڈوبنے سے بچایا اور بحفاظت کنارے پر پہنچایا۔ پہلا احسان آپ کی بعثت کا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر بے نظیر احسان فرمایا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول۔ اللہ کے نبی کی ذات گرامی فقط مومنوں پر اللہ کا احسان نہیں ہے، سب انسانوں پہ ہے، بلکہ جہانوں پہ ہے۔ اہل ایمان تک خاص کر کے ذکر اس لیے فرمایا قدر چونکہ اہل ایمان نے کی ہے، اور اللہ قدردانوں کا قدردان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یوں سمجھو میں نے حضور کو بھیجا ہی اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر یہ احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ اللہ کی فیاضی اور سخاوت دیکھیے، اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا محبوب دیا، اور پھر فقط محبوب ہی نہیں دیا، بلکہ پہلے سب کچھ جو محبوب کی شان کے لائق تھا اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور ہم تیرے ہو گئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اس کے شکرانے میں آپ نماز فقط اپنے رب کے لیے پڑھیے، قربانی فقط اپنے رب کے لیے کیجئے۔ میں تجھے کوثر دے کے تیرا ہو گیا، تو سب کچھ میرے لیے کر کے میرا ہو جا۔ ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن اسی سے جل بھن کے مر جائے۔ فقط محبوب ہی نہیں دیا،
بلکہ جو محبوب کی شان کے لائق تھا پہلے محبوب کے دامن وسعت میں رکھ دیا۔ جب آپ کا دامن عظمتوں سے بھر گیا پھر تمام عظمتوں سمیت پروردگار عالم نے اپنا حبیب ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے حضور کی ذات گرامی کو بھیج کر اہل ایمان پر احسان ہی نہیں احسان عظیم فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، نکات بہت سارے ہیں، لفظ رسول پہ چند نکتے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ رسولا نکرہ ہے، التنوین للتعظیم، شان اور عظمت والا رسول، شان اور عظمت والا رسول۔ رسول اور بھی اللہ نے بھیجے، پہلے بھی اللہ نے بھیجے، لیکن یہ احسان کے بیان کا طرز اختیار نہیں کیا جو حضور کے لیے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول تھے، یہ رسولوں کے بھی رسول، وہ رسول تھے، یہ رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ ان کے آنے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی تھی اور آپ کے تشریف لانے سے تکمیل ہو گئی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، مطلب اپنی شان میں ایک رسول، جیسی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ کس کس پہلو کا تذکرہ ہو، آپ کی ذات گرامی وجود کے لحاظ سے مقدم ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا، ظہور کے لحاظ سے مؤخر ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حصول نبوت میں اول ہے۔ تحذیر الناس میں بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوتیں نبوت محمدی کا فیضان ہے، دیگر انبیاء کی نبوتیں نبوت محمدی کا فیض ہے، اور ذاتی نبوت ترتیب میں مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی شان اور عظمت یہ ہے، حضور کی ذات گرامی حصول نبوت میں اول ہے۔ اور کہنا چاہوں گا ہر نبی کی نبوت محدود ہے، وقت اور زمانے کے لحاظ سے، افراد اور شخصیات کے لحاظ سے، مکان اور علاقے کے لحاظ سے حضور کی نبوت غیر محدود ہے۔ ہر لحاظ سے یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، اور اے انسانیت کے سردار اور رہبر، من وجهك المنیر، آپ کے نورانی چہرہ سے، لقد نور القمر، چاند کو نورانیت بخشی گئی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں،
پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے دریا، من وجہک المنیر، آپ کے نورانی چہرہ سے، لقد نور القمر، چاند کو نورانیت بخشی گئی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ ایک مصرع کہہ کے عنوان سمیٹ لیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، رب کے بعد سب سے بلند و برتر آپ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں۔ اس کے لیے قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، آپ کے لیے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، آپ کی مصطفائی ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی الوہیت کے لیے 1 یونٹ اکائی ہے، آپ کی نبوت کے لیے 1 یونٹ اکائی ہے۔ وہ الہ العالمین، آپ نبی العالمین، وہ رب العالمین، آپ رحمت للعالمین۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، مطلب منفرد شان کا رسول، جو شان اللہ نے آپ کو عطا کی وہ آپ ہی کو عطا کی، آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی۔ کیا عظمتیں حضور کی ذات گرامی کو بخشی۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، آپ کی غیر محدود ہے۔ ہر نبی کی فقط نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے۔ انبیاء و رسول کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے۔ مرسلین کے پاس کتاب اللہ، آپ کے پاس کلام اللہ ہے۔ اور کہنا چاہوں گا، انبیاء کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا ہے۔ انبیاء نے امامت امتوں کی کرائی ہے، خاتم الانبیاء نے امامت نبوتوں کی کرائی ہے۔ انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے۔ اور کہنا چاہوں گا، انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں، مصطفیٰ کا معراج انعام کی صورت میں۔ انبیاء کا معراج بھی فرش زمین پہ، اور محمد کا معراج عرش بری۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، مطلب اپنی شان میں ایک، کیا کہیے، آمینہ کے لال کی عظمت اور شان کے علماء نے لکھا ہے 3 روایات میں سے ایک روایت کے مطابق ولد مختوناً، آپ مختون پیدا ہوئے، ما بقا ظلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، بول و براز کی حاجت تو ہوتی تھی، لیکن اللہ نے کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کے بول و براز کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جسم انور پہ، آپ کے لباس پہ اللہ نے کبھی بھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ولم یتثاءب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم تہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیا وہ سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے، کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ سے لمبا اور اونچا تو درکنار، آپ کے برابر بھی دکھائی نہ دیتا۔ جو سب سے اونچے دکھائی دیتے محمد مصطفیٰ ہوتے۔ صاحب مشکات نے لکھا، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں حضور کی ذات گرامی جب تک نماز میں ہوتی، شان آپ کی یہ ہوتی تھی، آپ جیسے آگے سے دیکھتے
वैसे ही पीछे से देखते। इमाम बुखारी फरमाते हैं तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु, जब मुस्तफ़ा सोते फकत आपकी आंखें सोती, वला यनामु क़ल्बु, आपका दिल बेदार रहता, सोते वक्त भी नबी का दिल जागता था। यही वजह है कोई भी सोए वुजू टूट जाता है, नबियों का नबी सोए वुजू बरकरार रहता है। जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा ने एक वजह ये लिखी है कि सहाबा की नजरें मुस्तफ़ा की आंखों पे थी, आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफ़ा के दिल पे थी और दिले मुस्तफ़ा बेदार रहता है। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा अपनी शान में अकेला, खल्क के सरवर शाफी माशर, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उक़बा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा अपनी शान में एक, तो पहला एहसान हुजूर की बेसत का, दूसरा बशरियत का, जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजा। मिन अनफुसिहिम, अगर उन्हीं की जिन्स और नौ से ना होता इंसानियत मुश्किल में पड़ जाती, इफादा और इस्तिफादा आसान न रहता। तो एक एहसान ये कि आपको ताजे रिसालत पहना के भेजा, दूसरा एहसान ये जिनके लिए भेजा उन्हीं की जिन्स और नौ से भेजा। कहा है किसने सरताज अंबिया न कहो, कहा है किसने सरताज अंबिया न कहो, और कहा है किसने सरदार औलिया न कहो। यही तो है फलसफा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा ना कहो। अल्लाह के दो एहसानात के बाद रसूलुल्लाह की दो जिम्मेदारियां, एक तालीम किताब व सुन्नत की, दूसरी तज़किया नफ्स, तस्फिया कल्ब और तहज़ीब बातिन की, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, तज़किया नफ्स के बाद इंसान गुनाहों से मासूम तो नहीं हो जाता, अलबत्ता महफूज ज़रूर हो जाता है। इस उम्मत में ऐसे ऐसे मुज़क्का गुजरे हैं, ऐसे ऐसे सिद्दीकीन गुजरे हैं, 40-40 बरस तक इस कंधे वाले फरिश्ते को कलम खोलने की ज़हमत नहीं दी। 40-40 बरस तक कलम खोलने की ज़हमत नहीं दी। अल्लाह के नबी दो जिम्मेदारियां लेकर आए, एक तालीम किताब व सुन्नत की जिम्मेदारी, नंबर 2 तज़किया नफ्स। हम भी बंदे, सहाबा भी बंदे, हम भी बंदे। मैंने कहा अगर इस फलसफे को कबूल कर ले, अगर इस तसव्वुर को कबूल कर लिया जाए तो कल प्लम्बर ये भी कह सकता है नबी भी बंदे हम भी बंदे, नबी भी बंदे हम भी बंदे। तो इसलिए यही रास्ता रोका जाए कि पगले ठीक है, तो सहाबा के बारे में कहता है
بندے تو انبیاء بھی ہیں، مگر تجھے پتا ہونا چاہیے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بندوں کو سمجھ آتا ہے، گندوں کو سمجھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، صحابہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بندے تو ہیں مگر فرق کے مراتب ہے، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ، یاقوت ایسا پتھر ہے کہ کوئی پتھر اس جیسا نہیں ہے۔ جب سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں تو سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بندے ضرور ہیں مگر ایسے بندے کہ انبیاء کے بعد کوئی بندہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت نبوت بندے ضرور ہیں مگر ایسے کہ انبیاء کے بعد کوئی بندہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس فتنہ سے محفوظ رکھیے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو۔ میں نے مانا صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے مگر تجھے بھی ماننا پڑے گا، محفوظ مغفور عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ میں نے مانا انبیاء کی طرح علی الاطلاق پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے مگر تجھے بھی ماننا پڑے گا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور ہے۔ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ اور کہنا چاہوں گا وہ قرآن، ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجد تو نہیں ہے مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ ان سے اللہ کی حکمت کے تحت اکا دکا افراد سے اچانک خطا کا سرزد ہو جانا ثابت ضرور ہے مگر ذمے میں باقی نہ رہنا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور کہنا چاہوں گا وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے پر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان تو واسطہ نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ وہی ہے جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ جیسے رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اسے نبی کہتے ہیں، ایسے ہی نبی تک پہنچنے کا بھی فقط ایک ذریعہ ہے جسے صحابی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قال رسول اللہ بعد میں، فعل رسول اللہ بعد میں، اکل رسول اللہ بعد میں، شریب رسول اللہ بعد میں، نام استيقظ رسول اللہ بعد میں، جلس قام رسول اللہ بعد میں، ان ابی ہریرہ پہلے، ان ابن عباس پہلے، ان ابن عمر پہلے، ان ابی بکر صدیق پہلے، ان عائشہ تا پہلے، ان حفصہ تا پہلے۔ دنیا کو سمجھ آ جائے جیسے نبی کو نکال کے کوئی خدا تک نہیں جا سکتا، صحابی کو نکال کے مصطفیٰ تک نہیں جا سکتا۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ۔ ایمان صحابہ کی ذوات سے بندھا ہوا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی عمارت صحابہ کے ایمان پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا الٹا بھی لٹک جائے اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔
راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہیں۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ حضرات صحابہ کرام پر عدم اعتماد کا فتنہ ہے۔ کہا جاتا ہے فلانی تاریخ کی کتاب میں، فلانی تاریخی روایت میں، فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیجئے، جب بھی کوئی یہ کہے فلانی تاریخ کی کتاب میں، فلانی تاریخی روایت میں، فلانے صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اسے ایک ہی بات کہیے کہ ہمارے نزدیک قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی۔ ہمارے نزدیک قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن انہیں کیا کہتا ہے وہ بتائیے، آیات ان کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ پڑھ کے سنائیے۔ اور بعض بدبخت ان آیات کو لے کے آتے ہیں جو صحابہ کرام کی تربیت کے دوران کے احوال پہ روشنی ڈالتی ہے، جو تربیت کے دوران کے احوال بتاتی ہے، نتیجے سے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ دوران تربیت کے احوال ہیں، فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ فیصلہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فیصلہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تو تجھے یاد ہے آگے عفا عنکم نظر نہیں آتا، آگے عفا عنکم نظر نہیں آتا۔ تو بچپن کی باتیں کرتا ہے، تجھے جوانی نظر نہیں آتی، تو ابتدا کے حوالے دیتا ہے، تیری نظر انتہا پہ نہیں جاتی۔ جہاں بھی اس قسم کی حالت کا ذکر ہوا، بیان ہوا، کہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اگر اللہ نے کہا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، تو آگے بھی کہا فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، تو تجھے دوران تربیت کا نظر آتا ہے، تکمیل نظر کیوں نہیں؟ تکمیل نظر کیوں نہیں آتی؟ فیصلہ پڑھیے، فیصلہ، فیصلہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھیے اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا عہد کے معاملات میں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ یہاں سے لگتا یوں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ طے تھا کہ محبوب صحابہ کا اگر کوئی عمل ایسا ہو جو میری اور تیری منشا کے مطابق نہ ہو، ناراضگی پھر بھی ان سے نہیں رکھیں، ناراضگی پھر بھی ان سے نہیں رکھیں۔ اگر کبھی میں ان سے ناراض محسوس ہوں تو فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ محبوب جب تو ان سے ناراض ہوگا میں سفارش کر کے کہوں گا فاعف عنہم، انہیں معاف کر۔ میں رب سفارشی بنوں گا، رب اپنے نبی کو کہے فاعف عنہم، تو نبی سے بڑا ہے، آج تک تو انہی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ بھی درمیان سے انتہا کو نہیں پڑھتا۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے زندگی جیسے بھی گزرے، آخر میں کلمہ شہادت زبان پہ آ جائے تو شریعت کہتی ہے جنت۔ تو عرض میں نے یہ کیا، یہ طے ہے محبوب جب تو ناراض ہوگا نا میں کہوں گا فاعف عنہم، انہیں معاف کر دے۔ اور جب کبھی میری طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو تو واستغفر لہم، تو کہنا پروردگار معاف کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھ سے سفارش کروں گا،
تو مجھ سے سفارش کرنا۔ اور پھر یہ عہد کا جو معاملہ تھا، اس میں جو صحابہ کرام مورچے سے نیچے آ گئے، حسن نیت کی وجہ سے آئے تھے، حسن نیت کی وجہ سے آئے تھے، بد نیتی نہیں تھی، تبھی تو اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اللہ ان کے ہٹنے کی نسبت بھی ان کی طرف نہیں اپنی طرف کر کے کہتے ہیں ثم صرفکم عنہ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر اور حکمت بھی بتائی لیبتلیکم، تاکہ بتائے، جانچ کے لوگوں کو سمجھائے کہ یہ پیچھے ہٹ بھی جائیں تو واللہ ذو فضل علی المومنین، اللہ کا فضل پھر بھی انہی پہ رہتا ہے، اللہ کا فضل پھر بھی انہی پہ رہتا ہے، ہٹے نہیں، ہٹائے گئے۔ صرفکم عنہم، تمہیں ہٹایا، ان سے ہٹایا، حکمت بتائی لیبتلیکم۔ اور پھر اللہ نے جب کہا واستغفر لہم، کہا معاف کر دے، استغفار بھی کر۔ اب معاف کرنے کا تعلق دل سے ہے، استغفار نبی تہجد میں کرے، کون نبی کی دعا کو سنے؟ لوگوں کو دکھلانا تھا کہ ان کا معاملہ نبی کے ساتھ کلیئر ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ صلح مشورہ کر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صحابہ وہ مقدس جماعت ہے، نہ ان سے خدا ناراض ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ نہ خدا ناراض ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ ناراض ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں اس معنی میں کہ ان کا مرتبہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے، اس معنی میں وہ قرآنی شخصیات ہیں، حدیثی شخصیات ہیں، ویسے ان سے بڑی تاریخی شخصیات بھی کوئی۔ اگر اسلامی تاریخ میں ان کی سیرت کو دیکھا جائے، کردار کو دیکھا جائے، ان سے بڑی تاریخی شخصیات بھی کوئی نہیں، لیکن جب مقام و مرتبہ کو تولنے کی باری آئے گی، پھر تاریخ کے ترازو پہ نہیں، اللہ کے قرآن کے ترازو پہ، محمد کی نسبت کے ترازو۔ تو صحابہ کرام انبیاء و رسول کے بعد سب سے مقدس اور سب سے محترم نفوس ہیں۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، یہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ 5ویں نمبر پر وجہ اور سبب بتایا، اللہ کے 2 احسانات، رسول اللہ کی 2 ذمہ داریوں کی وجہ کیا؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت فقط گم گشتہ راہی نہیں تھی، بلکہ ضلال مبین کے دلدل میں پھنس چکی تھی، اور وہاں سے نکلنے کے لیے مسیحا کی منتظر تھی، اور وہ مسیحا آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال تھے۔ یہ ساری کائنات آپ کی آمد کی منتظر تھی، یہ ساری کائنات آپ کی راہ تک رہی تھی۔ اقبال مرحوم نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ آپ کا آنا بنتا تھا، آپ آئے، کائنات کی کایا پلٹ گئی۔ جگنات آزاد نے کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا،
شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ آپ کا آنا بنتا تھا، اللہ نے انسانیت کے حال پہ رحم فرمایا، حضور کی ذات گرامی کو بھیجا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کا آنا تھا، کایا پلٹ گئی، حالات بدل گئے، ضلالت ہدایت میں بدلی، جہالت علمیت میں بدلی، بغاوت اطاعت میں بدلی، شقاوت سعادت میں بدلی، اجنبیت اپنائیت میں بدلی، جفا وفا میں بدلی، بود قربتوں میں سمٹا، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، صنم پرست صمد پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے، جہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے، اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے، عرب کے بدو تہذیب و تمدن کے امام بنے۔ حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ حالات بدل گئے تو اللہ نے 5 امور کو آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اپنے 2 احسانات کو ذکر کیا، ایک حضور کی بعثت کا احسان، نمبر 2 بشریت کا احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پھر رسول اللہ کی 2 ذمہ داریاں، نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آخر میں ان چاروں کا سبب ذکر کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی آمد سے مقصود وہ تعلیم اور تربیت تھی جس کا آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، جس کے لیے حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، وفی روایت انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آج ہمیں حضور کی ولادت تو یاد ہے، مقصد ولادت نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، بازار تو سجا دیے میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا۔ جشن سے مشن کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے آخر میں یہ کہوں گا، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا جہانگیری، جہانداری، جہاں بانی، جہانگیری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔